یہاں سے پڑھیں، یہ جو ہے یہاں سے۔ نمبر 4 300 کے بعد سے آغاز اسلام تک تھوڑی کا سی دور۔ آواز اونچی کریں۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب انتشار برپا رہا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئی اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع آئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ یہی دور ہے جس میں رومیوں نے عدن پر فوجی تسلط قائم کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر و حمدان کی باہمی کشاکش کا فائدہ اٹھاتے 340 میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا، جو 378 تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر مغرب کے مشہور بن میں رخنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بالآخر سن 450 یا 451 میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید سورہ سبا میں سیل عرم کے نام سے کیا گیا۔ یہ بڑا زبردست حادثہ تھا۔ اس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئیں اور بہت سے قبائل ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر سن 503 میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ ذو نواس نے بحران کے عیسائیوں پر ایک ہیبتناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذو نواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید نے سورہ بروج کی آیات قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے ہی سے چست و چاقبست تھی، انتقام لینے پر تل گئی اور حبشیوں کی یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شاہ پاک سن 525 میں اوریات کی زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد ابتدا تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اوریات نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصرف پر راضی کر لیا۔ یہ وہی ابرہہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے
حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف زی یزان حمری کے بیٹے ماد یکرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال باہر کیا اور ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے ماد یکرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ یہ سن 575 کا واقعہ ہے۔ آزادی کے بعد ماد یکرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلوں کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا۔ ان حبشیوں نے ایک روز ماد یکرب کو دھوکے سے قتل کر کے ذی یزن کے خاندان سے حکمران کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ ادھر کسریٰ نے اس صورت حال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سنا پر ایک فارسی نسل گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا۔ اس کے بعد یمن پر یکے بعد دیگرے فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر بازان نے سن 628 میں اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی عملداری میں آ گیا۔ یہاں پہ یمن کی بادشاہی ختم ہو گئی ہے، اس میں قبضہ ہوا۔ اب ہمیار پڑے، ہمیار کی ہیرا کی بادشاہی عراق اور اس کے نوائی علاقوں پر کوروش کبیر خورس باساتس ذوالقرنین آ رہی تھی، کوئی نہ تھا۔ نہیں ذوالقرنین 557 کاف میم قبل مسیح، کاف میم قبل مسیح۔ اچھا آگے کاف میم قبل مسیح سن 529 کاف میم کے زمانے ہی سے اہل اس کے حکمرانی فارس کے حکمرانی چلی آ رہی تھی، کوئی نہ تھا جو ان کے مد مقابلے آنے کی جرأت کرتا، یہاں تک کہ 326 کا میم میں اسکندر مقدونی نے دارالاول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی شروع ہو گئی۔ یہ انتشار سن 2030 تک جاری رہا اور اسی دوران قحطانی قبائل نے ترک وطن کر کے عراق کے ایک بہت بڑے شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش اختیار کی۔ پھر عدنانی تارکین وطن کا ریلا آیا اور انہوں نے لڑ بڑھ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ادھر سن 226 میں اردو شہر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی اور شیر نے فارسیوں کی شرازہ بندی کی اور اپنے ملک کے سرحد پر آباد عربوں کے زیر کیا۔ اسی کے نتیجے میں قزح
نے ملک شام کو راہ لی، جبکہ ہیرا اور انبار کے عرب باشندوں نے باج گزار بننا گوارا کیا۔ شہر کے عیب میں ہیرا بادیات العراق اور جزیرہ کے ربی اور مصر میں مزری قبائل پر جزیمت الوسا کی حکمرانی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ارد شیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ مار سے باز رکھنا ممکن نہیں، بلکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جسے اپنے کنبے قبیلے کی حمایت و تائید حاصل ہو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے گی، اور شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکے گا۔ شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی، جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ سن 278 کے عرصے میں جزیمہ فوت ہو گیا اور عمرو بن عدی بن نصر لخمی اس کا جانشین ہوا۔ یہ قبیلہ لخم کا پہلا حکمران تھا اور شاپور اور شیر کا ہم اثر تھا۔ اس کے بعد قباز بن فیروز کے عہد تک چہرے پر ہیرا پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی۔ قباز کے عہد میں مزدوق کا ظہور ہوا، جواب ہیت کا جو اباہیت کا علمبردار تھا۔ قباز اور اس کی بہت سی رعایا نے مروک کی ہمنوائی کی۔ پھر قباز نے ہیرا کے بادشاہ منذر بن معصمہ کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہیں مذہب اختیار کر لو۔ منظر بڑا غیرت مند تھا، انکار کر بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قباز نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ مزدوری کی دعوت کی ایک پیروکار حارث بن عمرو بن حجر کندی کو ہیرا کی حکمرانی سونپ دی۔ قباز کے بعد فارس کی باغ دوڑ کسریٰ نوشیروان کے ہاتھ آئی۔ اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی۔ اس نے مزدوق اور مروک اور اس کے ہمنواؤں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کروا دیا۔ منظر کو دوبارہ ہیرا کا حکمران بنایا اور حارث بن عمرو کو اپنے ہاں بلا بھیجا، لیکن وہ بنو کلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزار دی۔ منظر بن معصمہ کے بعد نعمان بن منظر کے عہد تک
ہیرا کی حکمرانی اس کی نسل سے چلتی رہی۔ پھر زید بن عدی عبادی نے کسریٰ سے نعمان بن منظر کی جھوٹی شکایت کی۔ کسریٰ بھڑک اٹھا اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا۔ نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال، مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسریٰ کے پاس گیا۔ کسریٰ نے اسے قید کر دیا اور وہ قیدی میں فوت ہو گیا۔ ادھر کسریٰ نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ یاس بن قبیصہ طائی کو ہیرا کا حکمران بنایا اور اسے حکم دیا کہ ہانی بن مسعود نے نعمان کی امانت طلب کرے۔ ہانی غیرت مند تھا، اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ ایاس اپنے جلو میں کسریٰ کی لاؤ لشکر اور میزبانوں کی جماعت لے کر روانہ ہوا اور ذکار کے میدان میں فریقین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی۔